بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس ایل ایس مونٹیسری اینڈ اسکول میں خوش آمدید۔ میرا نام سائمہ ہے، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میرا آج کا یہ لیکچر جماعت پنجم کے لیے ہے۔ طلباء، آج ہم پیراگراف تفہیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کی ورک شیٹ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 32 کھولیے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کو خط کشید کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفہیم کسے کہتے ہیں۔ تفہیم کے معنی ہیں سمجھنا، علم میں آنا یا معلوم ہونا۔ پیراگراف تفہیم کا مطلب ہے عبارت کو سمجھنا، یعنی کہ دی گئی عبارت کو پڑھ کر سمجھنا اور تمام سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جانا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو عمل میں لانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح پیراگراف تفہیم کو بھی حل کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے اصول ہیں۔ پیراگراف تفہیم کے اصول۔ پہلا طریقہ، پہلے پیراگراف پڑھا جائے اور پھر مشقی سوالات حل کیے جائیں۔ دوسرا طریقہ، پہلے مشقی سوالات پڑھے جائیں اور اس کے بعد پیراگراف پڑھا جائے۔ یوں تو دونوں طریقہ کار اپنی اپنی جگہ پر آسان ہیں اور دونوں طریقہ کار سے آپ اپنی پیراگراف تفہیم کو حل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ جب آپ مشقی سوالات پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اور اس کے بعد پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سوالات کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور آپ کو جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب مشقی سوالات حل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سوالیہ لفظ کے گرد دائرہ لگانا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ سوالیہ لفظ کیا ہے؟ تو سوالیہ الفاظ کیوں، کہاں، کب، کیسے، کون، یہ تمام الفاظ سوالیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو ڈھونڈ کر ان پر دائرہ لگائیں گے۔ نمبر 2، سوال میں موجود مرکزی لفظ خط کشید کرنا۔ اس کے بعد آپ نے سوال میں موجود مرکزی لفظ کو خط کشید کرنا ہے۔ مرکزی لفظ آپ کو آپ کے جواب کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جواب تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے پیراگراف میں سے مرکزی لفظ کو ڈھونڈ کر خط کشید کرنا ہے۔ نمبر 3، مواد کی کانٹ چھانٹ کر کے جواب کو ترتیب دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جواب کو ترتیب دے کر لکھنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا آپ کو پیراگراف میں جواب ملا آپ اس کو اسی حالت میں لکھ دیں۔ نہیں بیٹا، آپ نے اپنے جواب کو کانٹ چھانٹ کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 4، سوال اور جواب کو ایک ہی زمانے میں لکھنا۔ سوال اور جواب کو ایک ہی زمانے میں لکھنا نہایت ہی اہم بات ہے، نہایت ہی اہم اصول ہے۔ اگر آپ کا سوال ماضی کے زمانے میں ہے تو آپ نے اس کا جواب ماضی کے زمانے میں ہی لکھنا ہے۔ نمبر 5، جواب کے آخر میں خاتمہ کی علامت لگانا۔ تو بیٹا، جواب کے آخر میں خاتمہ کی علامت لگانا مت بھولیے، جواب کے آخر میں خاتمہ کی علامت لگانا ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پیراگراف کی جانب۔ اس سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے جب آپ پیراگراف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیراگراف سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آئیے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، صنعتی فنون کا علم، مناسب، ٹھیک، درست، مصروف، مشغول، کام میں لگا ہوا، جدید، نیا، جی چرانا، کام سے بچنا، محض، صرف، محدود، حد کیا گیا۔ تو آئیے اب ہم اپنے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ یہ پیراگراف غور سے سنیے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ پیراگراف تفہیم:
احمد کا بچپن بہت اچھا گزرا تھا۔ ہر شام فارغ اوقات میں وہ سب گھر والے مل بیٹھتے، ٹی وی دیکھتے، کھانا کھاتے اور باتیں کرتے تھے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ احمد کا بچپن اچھا گزرا اور شام کے وقت فارغ وقت میں سب گھر والے مل کر بیٹھتے، ٹی وی دیکھتے، کھانا کھاتے اور باتیں کرتے تھے۔ یقیناً بچوں، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ بچپن میں احمد کا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھنے، ٹی وی دیکھنے، کھانا کھانے اور باتیں کرنے میں گزرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی آئی، جو کہ کمپیوٹر پر گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے معلوماتی، تجارتی، سفارتی اور سائنسی امور دوسرے ممالک کے ساتھ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احمد کا گھرانہ بھی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے لگا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی ایجادات ہوئیں۔ ان ایجادات کی بدولت انسان گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنے لگا۔ یہاں پر معلوماتی امور سے مراد مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تجارتی امور وہ ہوتے ہیں جب ہمیں کسی ملک کے ساتھ تجارتی معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے یا منگوانی ہوتی ہے تو وہ معاملات ہم انٹرنیٹ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ سفارتی امور وہ کام ہوتے ہیں جب ہم اپنے ملک کا کوئی نمائندہ دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں تو وہ وہاں جا کر ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ وہ تمام کام سفارتی امور ہوتے ہیں اور یہ کام ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سائنسی کام بھی دوسرے ممالک کے ساتھ طے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا احمد کا گھرانہ بھی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے لگا۔ اس پیراگراف میں ہمیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فائدے بتائے گئے ہیں، اور وہ فائدے کیا ہیں یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کمپیوٹر پر گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے معلوماتی، تجارتی اور سائنسی امور دوسرے ممالک کے ساتھ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، وہیں یہ بھی ہوا کہ اب احمد والدین اور بیوی بچوں کو مناسب وقت نہ دے پاتا۔ گھر آ کر وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہتا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاں انٹرنیٹ سے بہت سے فائدے ہوئے، وہاں یہ بھی ہوا کہ احمد اپنے والدین اور بیوی بچوں کو وقت نہ دے پاتا اور گھر آ کر وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا۔ بچوں، یقیناً کمپیوٹر ایک فائدہ مند چیز ہے، مگر کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور احمد کمپیوٹر کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا تھا، جو کہ بالکل مناسب نہ تھا۔ بچوں، یہاں رک کر سوچئے اور بتائیے کہ احمد کو کام کے ساتھ ساتھ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یقیناً آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ احمد کو کام کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور بیوی بچوں کو مناسب وقت دینا چاہیے تھا۔ بچے کمپیوٹر یا ٹیب پر مختلف کھیل کھیلتے نظر آتے اور احمد کی بیوی فارغ وقت میں موبائل فون پر انٹرنیٹ کے ذریعے دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتی۔ نتیجتاً اخراجات بڑھ گئے، ایک دوسرے کے لیے وقت نہ رہا، معاشرتی تعلقات ختم ہو گئے، بچے سست رہنے اور پڑھائی سے جی چرانے لگے، نیز اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے محض انٹرنیٹ سے حاصل کردہ معلومات تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو اخراجات بڑھ گئے اور دوسرا معاشرتی تعلقات یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ بچے سست رہنے لگے اور ان کا پڑھنے کو جی نہ چاہتا، اور وہ اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر لیتے۔
آئیے اب سوالات کو حل کرنے کے طریقہ کار پر چلتے ہیں۔ جن طریقہ کار کو ہم نے سیکھا تھا، ہم اپنے سوالات کو ان طریقہ کار سے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ بیٹا، اس سوال میں آپ کی رائے پوچھی گئی ہے، اس میں آپ اپنی رائے دیں گے۔ اب آپ اس کا جواب سوچئے۔ یقیناً بچوں، آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، بچے سست کیوں رہنے لگے؟ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے سوالیہ لفظ کو ڈھونڈنا ہے۔ اس سوال میں ہمارا سوالیہ لفظ کیوں ہے، اور جب کیوں سوالیہ لفظ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جواب میں اس کی وجہ بیان کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا مرکزی لفظ ہے سست، جو پیراگراف سے جواب تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پیراگراف میں یہ لفظ سست کہاں موجود ہے۔ جی، ہمیں پیراگراف میں جو جواب ملا وہ یہ ہے: بچے سست رہنے اور پڑھائی سے جی چرانے لگے، نیز اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے محض انٹرنیٹ سے حاصل کردہ معلومات تک محدود ہو کر رہ گئے۔ بچوں، ہم نے جو جواب پیراگراف سے ڈھونڈا، کیا آپ کو یہ درست لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس جواب کی کانٹ چھانٹ ہونی چاہیے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہم نے کانٹ چھانٹ کر کے تحریر کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ کے بعد ہمارا جواب کیا ہوگا۔ کانٹ چھانٹ کے بعد ہمارا جواب یہ ہوگا: بچے اس لیے سست رہنے لگے کیونکہ وہ صحت مند کھیلوں میں وقت گزارنے کے بجائے صرف کمپیوٹر یا ٹیب پر ہی کھیلتے رہتے تھے۔ آئیے اب ہم سوالات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا ہے، اس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، بچے سست کیوں رہنے لگے؟ یہ سوال بھی میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا ہے، اس میں آپ نے اپنے سوالیہ لفظ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد مرکزی لفظ کو ڈھونڈنا ہے اور کانٹ چھانٹ کر کے جواب تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، بچپن میں احمد کا فارغ وقت کن کے ساتھ اور کیسے گزرا؟ اس سوال میں بھی آپ نے سوالیہ لفظ کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مرکزی لفظ کو ڈھونڈنا ہے اور جواب تحریر کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پہ سوالیہ لفظ ہے کن اور کیسے، تو آپ بتائیں گے کہ احمد کا فارغ وقت کن کے ساتھ اور کیسے گزرا۔ سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں کیا احمد نے جدید سہولیات کا مناسب استعمال کیا؟ یہاں پر بیٹا آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور بتانا ہے کہ کیا احمد نے جدید سہولیات کا مناسب استعمال کیا۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں احمد کو کام کے ساتھ ساتھ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ کوئی ایک بات بتائیں۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور بتانا ہے کہ احمد کو کام کے ساتھ ساتھ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کوئی ایک بات بتائیں۔ بیٹا ہمارا آخری سوال، سوال نمبر 6 یہ ہے کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا ایک ایک فائدہ لکھیں۔ بچوں، پیراگراف میں آپ کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فائدے بتائے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے ایک ایک فائدہ لکھنا ہے، ایک کمپیوٹر کا اور ایک انٹرنیٹ کا۔ آپ نے مشقی سوالات حل کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیا ہے۔ بیٹا اب آپ اپنی کاپیاں کھولیں، پینسل ہاتھ میں رکھیے، آپ کے سامنے تمام سوالات موجود ہیں۔ اب آپ سکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر تحریر کیجیے۔ بچوں، یقیناً آپ نے جوابات لکھ لیے ہیں، اب یہ حل شدہ جوابات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا آپ کے جوابات اور میرے جوابات ایک جیسے ہیں، اگر نہیں تو جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اسے درست کر لیجیے۔ سوال نمبر 1،
کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ جواب: کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، بچے سست کیوں رہنے لگے؟ جواب: بچے اس لیے سست رہنے لگے کیونکہ وہ صحت مند کھیلوں میں وقت گزارنے کے بجائے صرف کمپیوٹر یا ٹیب پر ہی کھیلتے رہتے تھے۔ سوال نمبر 3، بچپن میں احمد کا فارغ وقت کن کے ساتھ اور کیسے گزرتا تھا؟ جواب: بچپن میں احمد کا فارغ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھنے، ٹی وی دیکھنے، کھانا کھانے اور باتیں کرنے میں گزرتا تھا۔ سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں کیا احمد نے جدید سہولیات کا مناسب استعمال کیا؟ جواب: میرے خیال میں احمد نے جدید سہولیات کا مناسب استعمال نہیں کیا۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں احمد کو کام کے ساتھ ساتھ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ کوئی ایک بات بتائیں۔ جواب: میرے خیال میں احمد کو کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی مناسب وقت دینا چاہیے تھا تاکہ اس کے بچے سست اور لاپرواہ نہ ہوتے۔ سوال نمبر 6، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا ایک فائدہ لکھیں۔ جواب: کمپیوٹر پر گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے معلوماتی، تجارتی، سفارتی اور سائنسی امور دوسرے ممالک کے ساتھ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پیراگراف تفہیم سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہاں پر ہماری تفہیم کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔